بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو کیا اس سے حساب کتاب لیا جائے گا یا نہیں؟ اس سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے بہت سارے لوگوں نے سوالات کیے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی کوئی فضیلت احادیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ دیکھیے جی، مختلف احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جمعے کے دن یا رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو احادیث شریف سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ رب العزت اس سے عذاب قبر اٹھا لیتا ہے، منکر نکیر کی سوالات سے وہ بچ جاتا ہے۔ اور پھر اس حوالے سے علماء اکرام کے دو طبقات ہیں۔ ایک طبقہ یہ ہے کہ جن کا فرمانا ہے کہ یہ جو عذاب قبر ہے یہ صرف جمعے کے دن اٹھایا جاتا ہے اور رمضان المبارک کے مہینے میں اٹھایا جاتا ہے، جبکہ دوسرا طبقہ علماء کا یہ ہے جو فرماتے ہیں کہ صرف جمعے کے دن اور رمضان کے مہینے میں نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت ان سے عذاب قبر اٹھا لیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی رحمت جب کسی کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے تو پھر یہ اللہ رب العزت کی رحمت کے خلاف ہے کہ دوبارہ اس کو عذاب ہو جائے۔ جب ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر رحمت کر دی تو پھر یہ اللہ رب العزت کی رحمت کے خلاف ہے کہ دوبارہ اس کو عذاب ہو جائے۔ تو لہٰذا زیادہ قوی اور مضبوط بات یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے عذاب سے محفوظ کر لیا، منکر نکیر کی سوالات سے بچا لیا، تو قیامت تک کے لیے یہ محفوظ ہو گیا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے یا جمعے کے دن یا شب جمعے کے دن اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ قبر ظاہر سی بات ہے آخرت کی سیڑھیوں میں سب سے پہلی سیڑھی ہے، اور جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس میں کامیاب ہو گیا تو باقی جتنے بھی آگے منازل آنے والے ہیں اس میں وہ کامیاب ہوگا، لیکن جو اس پہلی منزل میں ناکام ہو گیا آگے آنے والی تمام منازل میں وہ ناکام ہی رہے گا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قبر کو جو ہے وہ آپ مٹی کا ڈھیر مت سمجھو، بلکہ یہ یا جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ جب آپ کو چارے طرف سے دیوار کر دی جائے اور اوپر جو ہے بڑے بڑے پتھر رکھ کر مٹی کا ڈھیر بنا دیا جائے اور سب جو ہے وہ چلے جائے، آپ اکیلے میں رہ جائے، تو پھر آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ کس قدر وحشتناک منظر ہوگا۔ تو لہٰذا اس حوالے سے آپ اپنے آپ کو بھی تیاری کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص عقل مند شخص وہ ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند شخص وہ ہے کہ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ اب اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی دی ہے، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، ویسے جب تک ہمارا سانس چل رہا ہے یہ ہمارے لیے غنیمت ہے کہ اللہ رب العزت کو راضی کرے اور آخرت کے لیے فکر کرے اور اپنے آخرت کو ٹھیک بنائے، وگرنہ جب آخرت کی اس پہلی منزل میں ہم ناکام ہو گئے تو پھر آگے کی تمام منازل میں اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے ناکام رہیں گے۔ اگر اس پہلی منزل میں ہم کامیاب ہو گئے تو پھر آگے کی جتنے بھی منازل ہیں اس میں ہم کامیاب رہیں گے۔ لہٰذا اس پہلی منزل کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، اللہ رب العزت کو راضی کریں، اللہ کے احکامات کو جو ہے اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کرنے والے بن جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنے والے بن جائیں۔ ہماری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، ہم جو بھی عمل کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں، اور جو بھی عمل کرے اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف نہ کرے بلکہ اللہ رب العزت کا جو حکم ہے ہم اس کو پورا کرنے والے بن جائیں، تو انشاءاللہ تعالی آخرت کی جو پہلی منزل ہے وہ بھی آسان رہے گی، اور ہمیشہ کے لیے جو زندگی آنے والی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تحفۃ المؤمن الموت، کہ جو مومن کا تحفہ ہے وہ موت ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو موت آتی ہے کسی مومن کو تو دنیا کی جھنجھٹوں سے، دنیا کے غموں سے جو ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے راحت میں چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے اس زندگی میں اللہ رب العزت کو ناراض کیا ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے تحفہ نہیں ہے بلکہ یہ اس کے لیے بہت ہی بھیانک جو ہے عمل شروع ہو جاتا ہے۔ عذاب قبر ہوتا ہے، پھر میدان محشر ہوتا ہے، پھر جہنم کا جو ہے وہ گڑھا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ہمارے جو آخرت کے جتنے بھی منازل ہیں
اس میں ہم سب کے لیے آسانی ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔